تمام تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق و مالک و رازق اور وہی معبود حقیقی ہے۔ انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حاضرین جمعہ، جس موضوع کو لے کر میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داری۔ محبت رسول ہمارے ایمان کا جزء لا ينفک ہے۔ محبت رسول اللہ تعالیٰ کی محبت کا ضامن ہے۔ محبت رسول جنت کے لے جانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ محبت رسول صحابہ کی عظیم سنت ہے۔ محبت رسول آخرت کو جوڑنے والی سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری زندگیاں نفرت کی طرف چلی جا رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے، جائیداد کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، شرک کا بازار گرم ہے، بدعت و خرافات نے ایسی جڑیں مضبوط کر لی ہے کہ حلال و حرام کی لوگوں میں تمیز باقی نہیں رہی۔ ان سارے معاملات میں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی ہر اینٹ کے اندر وہ چیز آ جائے جو دین کی طرف لے جانے والی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر اٹھایا جانے والا قدم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، تو ہمارے دلوں میں محبت رسول کی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاملہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہو، تو یقین جانیے کہ ہمارے دل محبت رسول سے خالی ہیں۔ میرے بھائیو، محبت رسول یہ ایمان کا ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو زمین کی گہرائیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا سکتا ہے۔ محبت رسول وہ معاملہ تھا جس نے ایک ایسی قوم کو جن کے پاس دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کوئی چیز نہ تھی، لیکن محبت رسول کو اپنانے کے بعد وہ دنیا کے لیے بہتر مثال بن گئے، وہ دنیا کے لیے رحمت بن گئے، وہ دنیا کے لیے ایک اعلیٰ مثال بن گئے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہماری جان جو سب کو عزیز ہوتی ہے، یہ تمہاری جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ میں ہم میں سے ہر ایک کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتے تو کیا ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے قربان نہ کرتے؟ کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو کیا اپنی مالوں کو، اپنی دولت کو، اپنے ریل پیل کو، یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان نہ کرتے؟ یقیناً کرتے۔ تو کیا اللہ نے صرف محبت کا دعویٰ ان لوگوں سے کیا تھا جو اللہ کے رسول کے صحابہ تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محبت کا کوئی جز باقی نہیں رکھا؟ یقیناً رکھا ہے۔ وہ عمل کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ہم ثبوت دے سکتے ہیں ہمارے معاملات میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ساری بندگی میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ کوئی مسلمان گزر رہا ہو تو دیکھ کے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے، اس کے زبان سے، اس کے معاملات سے، اس کے لین دین سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی ہے اور اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پناہ گزی ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل ہر انسان کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، اگر اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اگر جز شامل ہو جائے تو آپ کے عمل میں ایک لذت آ جائے گی، آپ کے ایمان کا معاملہ بالکل الگ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ کس طرح سے ہوتا تھا؟ یعنی آپ کی بات کبھی آ جاتی تو کیا مجال کسی صحابی اس بات سے انکار کر دے؟ یہ آپ کی محبت کا تقاضا تھا، یہ آپ کی محبت کا تقاضا تھا
کہ بعض صحابہ آپ کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے آپ کی عظمت کے معاملے میں، کہ آپ جب کبھی آپ کی مجلس میں ہوتے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ اکرامن تجلیلاً نیچے کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا عزم تھا۔ جب آپ کا قول آ جاتا، جب آپ کا فرمان آ جاتا، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میری اولاد ہے، میرے معاملات ہیں، میرا کاروبار ہے، میری زندگی ہے، میرا مال و دولت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا تقاضا تھا۔ اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنی زندگی سے بڑھ کر، کیا آپ نہیں جانتے اس صحابی کے واقعے کو جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے گھر مہمان بنایا؟ اس گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ مختصر موجود تھا، لیکن اس اللہ کے بندے نے، اس صحابی رسول نے اپنی بیوی کو جب محبت رسول کا واسطہ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں اور میں نے ذمہ داری لی ہے اپنے کندھوں پر ان کو کھلانے کی، تو جب یہ مثالی گھر کیا بن گیا؟ اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنے بچوں کی کھانے کی قربانی تک دے دی۔ کب ممکن ہو سکا؟ جب اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اور وہ نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ نبی سے محبت کیوں نہ کریں جس نبی نے اپنی ساری زندگی اس امت کی فکر میں گزار دی؟ اس نبی کی راتیں امت کی فکر میں گزرتی تھی، اس نبی کے دن امت کی فکر میں گزرتی تھی۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کا معاملہ کہا تو کہ اللہ میری امت کے بارے میں بھی کہہ دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس امت کے 70,000 لوگ بنا کسی حساب کے عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، کہا کہ دعائیں کی اللہ تعالیٰ اس کی تعداد اور بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد اس طرح سے بڑھائی کہ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 لوگ چلے جائیں گے۔ کس نے فکر کیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کہا، اے اللہ تعالیٰ جو میری اطاعت کرے تو اس سے خوش ہو جا، اور جو میری نافرمانی کر لے، اللہ تو دیکھنے والا ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کرتا ہے وہ تیرے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دیتا ہے وہ تیرے بندے ہیں۔ لیکن یہ جب بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے اور آپ کو فکر لاحق ہو گئی اپنی امت کے بارے میں کہ امت کا معاملہ کیا جائے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اپنی امت کے تعلق سے راضی کر دے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو کہیں نہیں مل سکتی آپ کو۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا سے نوازا تھا کہ وہ دعا کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ ضامن تھا۔ اللہ نے کہہ دیا جو تم دعا یہ مانگو گے وہ دعا تمہاری قبول ہوگی۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے، ہر نبی نے اپنے وقت میں اس دعا کو مانگ لیا۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو قیامت کے دن ہم جیسے امتیوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کبھی اس دعا کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ جب آپ مکے والوں کی اذیتوں پر، تکلیفوں پر برداشت کر رہے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے مکے سے آپ کے صحابہ کو گھر بدر کیا جا رہا تھا، شہر بدر کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ جب آپ مدینے میں چلے گئے، جب اتنا بڑا مقابلہ ہے، بدر کا موقع ایک فیصلہ کن موقع، اس کے بعد اگر مسلمان رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی رہے گا، ورنہ اس جنگ میں مسلمان ختم ہو جائیں گے تو اللہ کا نام لینے والے کوئی باقی نہیں رہیں گے۔ ایسے وقت پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی خون سے لہو لہان ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی۔ آپ مکے کی طرف عمرہ کرنے کے لیے نکلے، کفار نے آپ کو روک دیا، ایسے موقع پر ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف آئی، اللہ کے نبی کے خلاف آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ کب ممکن ہو سکا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ اہتمام، یہ صبر، یہ امت کے لیے قربانی، یہ ایثار کا جذبہ کہاں آپ کو ملے گا؟ میں کیوں اس نبی سے محبت نہ کروں جس کی ساری زندگی ہم جیسے امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربانی کر دی، اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے، ہم امت کی فکر کرنے والوں کے لیے، امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کر دی۔ میرے بھائیو، کیا ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلے میں محبت کرنے کا حق نہیں بنتا؟ میرے بھائیو،
محبت صرف زبانی دعووں سے، وعدوں سے نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہوتی ہے جب وقت آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ کے سامنے دو راستے رہیں گے، ایک وہ راستہ جو آپ کو دل کو پسند ہے، وہ راستہ جو دنیا چاہتی ہے، وہ راستہ جو لوگ آپ کو کہیں گے، وہ راستہ جس سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ لیکن آپ اللہ کے رسول کی محبت، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں جگائیں گے تو دنیا کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، آپ کو رسم و رواج کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو بدعات کی قربانی دینی پڑے گی، مال و دولت کی قربانی دینی پڑے گی، ہر اعتبار سے قربانی دینی پڑے گی، اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب میں اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتا ہوں، جب عمل کی باری آتی ہے تو مجھے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، ہر عبادت کے لیے، ہر معاملے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کے رسول کی محبت کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے معاشرے میں دیکھیں، جب اللہ کے رسول کی محبت کا یہ معاملہ ہے، صحابہ کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم صرف اللہ کے رسول کی محبت، جب آپ کا نام آئے تو صرف درود پڑھ کر کافی ہے ہمارے لیے؟ جب اللہ کے رسول کا نام آئے، درود پڑھ لینے سے کیا یہ محبت کا ثبوت ہو جائے گا؟ یقیناً ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ درود کا اہتمام کریں، لیکن میرے بھائیوں، اصل معنوں میں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، جب آپ کی زندگی کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، ایسے وقت میں آپ کس کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو یقین مانو میں آپ کی محبت زندہ ہے اور آپ نے محبت کی مثال پیش کر دی۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی محبت کو صرف مسجد کی چار دیواری میں قید کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ محبت صرف قرآن و سنت میں رہے، میری زندگی میں عملی نمونہ نہ بنے، تو یقین مانو میں یہ آپ کی محبت کے دعوے جھوٹے ہیں، یہ آپ کے محبت کے وعدے انسانیت کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بہتر معاملہ کیا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی محبت کے داعی ہیں تو یقین مانو میں آپ کے کاروبار میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے معاملات سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش رہیں، آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کریں، آپ سے خوش رہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی محبت کے داعی ہیں لیکن آپ سے لوگ پریشان ہیں، آپ کی حد تک یہاں پہنچے کہ لوگ آپ کی مرنے کی دعائیں کر لیں، تو یقین مانیے آپ کی محبت کا اللہ کے رسول سے کوئی ثبوت باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا معاملہ ہے۔ دوسری ذمہ داری کہ ہم جس طرح سے اللہ کے ان کی زندگی میں ہوتے تو آپ کی حفاظت کرتے، آپ کے لیے ہر وقت تیار رہتے، اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی سنت کی حفاظت کریں، آپ کی سنت کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں اپنی جانب سے معاملات داخل کر رہے ہیں، جو انکار حدیث کے شکار ہو رہے ہیں، جو ایسے نئے باتیں اپنے عقل کی بنیاد پر لا رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی حدیث کو تکلیف پہنچتی ہو اور وہاں پہ اللہ کے رسول کی شخصیت کو متاثر کیا جاتا ہے، ایسے معاملے میں آپ کو چاہیے کہ آپ سنت کا دفاع کریں، آپ سنت کے ذریعے پیش کریں، آپ اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت کریں، یہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری، اگر ہم اخلاقی طور پر اللہ کے رسول کی زندگی کو نہ اپنائیں گے تب ہماری محبت صرف محبت نام کی رہ جائے گی، ورنہ اگر عملی طور پر، اخلاقی طور پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، یقینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں آپ کے اندر اخلاقی اعتبار سے محبت رسول کی ذمہ داری آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں اخلاق کے اعتبار سے اپنے معاملات میں، اب لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے معاملے میں، میری تجارت میں، میرے کاروبار میں، ہر اعتبار سے کیا میں اپنے اخلاق کو، کردار کو پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنا لیں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنی آپ سب کی سیرت میں اپنی زندگی کو تلاش کریں اور ان کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے میری زندگی اللہ کے رسول کی زندگی کی مطابقت میں چل رہی ہے، یا کیا میرے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان بن رہا ہوں۔ اور چوتھی ذمہ داری میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں
قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ نے تم کو دے دیا، جو اللہ کے رسول نے تم کو دے دیا اسے لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ میرے بھائیو، ہم اپنے ہر کام میں اس بات کو شامل حال رکھیں، کیا جو کام میں کر رہا ہوں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے کیا میرے اندر دین کے معاملے میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کے سبب میں قیامت کے دن رسوا ہو جاؤں گا اور اللہ کے رسول کے خلاف میں کام کر جاؤں گا، بدعت کے ثبوت کے سبب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کروں گا تو یقین مانو میں اس آیت کی میں خلاف ورزی کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہوں۔ دین کے معاملے میں جو اللہ کے رسول کی بات آ جائے، آپ کی بات کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کے بڑوں کی بات کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کے بزرگوں کی بات کو آپ کو چھوڑ دیجئے، آپ کے سامنے صرف واحد اللہ کے نبی کی بات ہونی چاہیے۔ جب آپ کی بات آ گئی سب کی باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، سب کی باتوں کو درگزر کر دیجئے، نکال دیجئے اپنی زندگی سے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں، اپنی دین کی زندگی میں اللہ کے رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہیں تو یقین مانو میں آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو سمجھا دے بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ حدیث کے خلاف ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، تو اس کو سنیں، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں، اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس غلطی کا اعتراف کریں اور مانیں کہ اپنی زندگی اگر اللہ کے رسول کے خلاف گزر رہی ہے تو کوشش کریں اس زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ پر کہ آپ کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے اس جملے کو، اس آیت کو آپ شامل حال بنا لیں کہ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے اسے لے لیں اور جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے آپ رک جائیں۔ تو میرے بھائیو، آج کے دور میں اگر ہم اللہ کے رسول کی محبت کے نام پر بدعت کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس کا ثبوت نہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں موجود ہے، اسلاف کی زندگی میں موجود ہے، اگر ہم ایسا کوئی عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو خوش کر رہے ہیں، یقین مانو میں شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے اور آپ اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور بدعت آپ پر غلبہ پا چکی ہے اور آپ دین کے معاملے میں ایک ایسی چیزوں کا ایجاد کرتے جا رہے ہیں جس کا نہ تو اللہ نے کبھی حکم دیا، نہ تو اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا، نہ تو صحابہ نے اس کو عملی طور پہ کبھی پیش کیا۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی ایک ایسا عمل ہمارے اندر موجود ہے جس کو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں، جس کا ثبوت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیا ہے نہ تو قرآن نے کبھی دیا ہے، تو یقین مانو میں ہم اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی محبت حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غیظ و غضب کا معاملہ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن آپ دھتکار دیے جائیں گے، آپ نکال دیے جائیں گے اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے سے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ پیدا نہیں کیا تو کیا یہ نعمت ہم قیامت میں بھی محروم کر دیں اپنے آپ سے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت کا جب دم بھرتے ہیں تو عملی طور پہ بھی یہ نمونہ پیش کریں کہ یقین مانو میں ہم اللہ کے رسول کی محبت کے دائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ اسباق، کچھ ذمہ داری محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ہم میں سے ہر کوئی فرد، ہم میں سے ہر فرد سیرت النبی کا مطالعہ کرے، سیرت النبی کا مطالعہ کرے، اپنے بچوں کو اللہ کے ان کے واقعات سنائے، اللہ کے رسول کی زندگی بتائے۔ ہر گھر میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ رحیق المختوم جو سیرت کی بہت معتبر کتاب ہے، صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس سیرت نبی کی مبارک کتاب کو ہم اپنے گھروں کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر دن ایک مقرر وقت میں ہم اس کو پڑھیں اور اس کی زندگی سے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم پڑ جائیں۔ کیونکہ کسی انسان سے محبت کرنے کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کو سب سے زیادہ جانیں۔ کیا ہم اللہ کے رسول کی مکی زندگی کو پوری طرح سے جانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی مدنی زندگی کو پوری طرح سے جانتے ہیں؟ کیا آپ کو ہر ہجری کا واقعہ یاد ہے؟ ہر ہجری کے معاملات آپ کو یاد ہیں کہ جس طرح سے جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جس طرح سے قربانی آپ نے پیش کی ہے، آپ کے زندگی کے ہر لمحے کو آپ یاد کریں۔ میرے بھائیوں، یہ تو سیرت کا معاملہ ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف خالی سیرت کی باتیں نہیں ہیں بلکہ آپ احادیث میں دیکھیں گے، ساری احادیث کس کا مجموعہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، آپ کے فعل کا، آپ کی تقریر کا اور آپ کی صفت کا۔ تقریر سے مراد یہاں پر جس چیز کو اللہ کے رسول نے ثابت کیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے مان لیا، وہ چیز ہوتی ہے اللہ کے رسول کی تقریر۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں
کہ یقین مانو میں آپ کے دل میں محبت جاگے۔ میرے بھائیوں، اجتماعی طور پر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم کو محبت ہے، مسلمانوں کو محبت ہے، ہمیں اجتماعیت کی ضرورت نہیں اس معاملے میں، ہمیں فردن فردن چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول سے فردن فردن کتنی محبت کرتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی محبت میں صحابہ بھی آ جائیں گے، مسلمانوں کی محبت میں امت کی محبت کے نام پر صحابہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہم اور آپ کی انفرادی طور پر کتنی محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ کیا میرے چھوٹے سے معاملے میں اگر میرے سامنے حرام کی تجارت ہے اور میں اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتا ہوں تو کیا میں حرام کی تجارت کی طرف اپنے قدم کو بڑھا لوں یا رک جاؤں اپنے آپ کو؟ یہ محبت کا ثبوت ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں آپ کے سامنے رسم و رواج کا ایک انبار پڑا ہے، جہیز جیسی ایک بدترین لعنت آپ کے سامنے ہے، لیکن دنیا کی دیکھا دیکھی اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول کا قول آپ کو کیا یاد آنا ہے چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت آپ کو کیا یاد آنی چاہیے۔ تو آپ ایسے سب معاملات میں اپنی زندگی کے اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنا لیں، اور آج کے معاشرے کے جو نوجوان ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس کون کون ان کی زندگی میں رول ماڈل بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو صحیح معنوں میں رول ماڈل بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے، جنہوں نے پریکٹیکلی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل دیا اور وہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت پا گئے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے یہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی؟ لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی تھی، انہوں نے اللہ کی ان کو اپنا اسوہ بنا لیا اور زندگی ان کی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہی کامیابی آپ کے مقدر میں بھی آئے، آپ چاہتے ہیں وہی آخرت کی کامیابی آپ کے مقدر میں آئیے، تو میرے بھائیوں ہمیں نہ صرف اللہ کے رسول کی محبت کے زبانی دعوے کرنے ہیں بلکہ عملی طور پر پیش کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے محبت نہ صرف انسان بلکہ جمادات اور نباتات بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ منبر رسول کا، جس نے جب اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ کر کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ایک نئے ممبر پہ خطبہ دیا تو وہ کھجور کا تنا زار و قطار بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا تھا جو انسانوں میں نہیں بلکہ جمادات میں بھی تھا، نباتات میں بھی تھا۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم ان سے گئے گزرے ہیں جو اللہ کے رسول کی جدائی کا غم برداشت تو کر لیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنے کی بات آئے تو ہم رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں اور یہ کہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے؟ اگر ہم ایسا کہنے والے ہیں تو یقین مانیے اس اللہ کے رسول کی محبت میں ہمارا کوئی بھی حصہ شامل نہیں ہوگا اور ہم قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مان لیں ہر اعتبار سے، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کا دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو، کیا آپ کے معاملات کا ہو یا تجارت کا ہو، آپ کے خاندان کا ہو یا معاشرے کا ہو، کسی بھی طرح کے معاملے میں آپ اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنا لیں۔ اس معاملے میں اللہ کے رسول کی ہدایات کیا ہیں؟ بس اوقات ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض کاروبار کے معاملے میں، بعض چیزوں کے معاملے میں ہم علماء سے رجوع نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں کیوں؟ اگر کہیں اس کو حرام کہہ دیں تو ہم رک جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یقین مانیے اس کو چیز کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائی، آپ جب اللہ کے رسول کی محبت کا ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اندر اطاعت کا دعویٰ اگر ہے تو یقین مانو میں آپ کو اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کو رول ماڈل بنانا ہوگا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کے رسول کی محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرے، اور یہ محبت صرف زبانی حد تک نہ ہو بلکہ ہماری عملی زندگی میں اللہ کے رسول کی محبت کا ثبوت ہم مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسی ہی محبت ہمیں عطا کر۔ بارک اللہ لکما فی آیات ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم برؤوف رحیم۔